اب آپ دیکھیے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ یہ دونوں بچے حضرت قاضی شرور کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جیسے ہی ابن زیاد کا بیان حضرت قاضی سریر کے سامنے آیا اور ان کو امام مسلم کی شہادت کی خبر بھی ہوئی، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ابن زیاد کتنا بدبخت ہے، اور اگر اس کو پتہ چلا تو ان کا وہ انجام کرے گا کہ اللہ خیر کرے، تو حضرت قاضی سریر نے یہ سوچا کہ دونوں شہزادوں کو، نبی کے شہزادوں کو میں لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن ان بچوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا؟ اس کے انجام سے ان کا کلیجہ کانپ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ وہ شہزادے ہیں جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت بنا داخل نہیں ہوتے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ انہیں کوئی کیسے کسی کے حوالے کر سکتا ہے؟ بس یہی سوچ تھی اس وقت حضرت قاضی سریر کی کہ کوئی بدبخت یہ بے ایمان ہی کر سکتا تھا کہ حضرت نے سوچا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ انہوں نے رات گزرنے کا انتظار کیا۔ یہ کوفہ کی کمبخت آبادی جو اپنے بستر پر آرام سے سو رہی تھی، پتہ نہیں اللہ اکبر ان کو نیند کیسے آتی رہی۔ آل نبی کا خون بہانے کے بعد اللہ اکبر رات کی تاریکی ہوتی جا رہی تھی اور کوفہ کی آبادی آرام اور چین و سکون کی راحت سے نیند کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے عالم میں حضرت قاضی سریر دونوں شہزادوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور ان کے معصوم چہروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ آواز بلند ہوتی جاتی ہے۔ دونوں شہزادے اس حالت میں قاضی سریر کو دیکھتے ہیں، حضرت قاضی سریر کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے قاضی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو انداز آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ تو ہمارے خاندان میں یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر! جو ہمارے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ قاضی سریر ننھے بچوں کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ سنتے ہیں، ایسا لگا کہ تیر کی طرح یہ جملے قاضی سریر کے دل میں اندر پیوست کر گئے ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت قاضی سریر روتے روتے ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے، ہاں ہاں شہزادوں، تمہاری سوچ غلط نہیں ہے، اور انہیں سینے سے چپکایا اور کہا، اس مسافرت میں آپ لوگ یتیم ہو گئے ہیں۔ شہزادوں نے جیسے ہی سنا ایک دوسرے کو حیران سے دیکھنے لگے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت نے کہا، شہزادوں، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی صرف آپ کے والد کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ ابن زیاد نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں بھی وہ شہید کر دے گا۔ اللہ اکبر! اور تمہاری تلاش کے اندر فوجیوں کو لگا دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ دیکھو یہاں ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا ہے، بلکہ اس کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرا بیٹا آپ دونوں کو اس راستے پر لگا دے گا۔ ایک کام کرنا، آپ اس قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ چلے جانا، اور جب آپ اپنے نانا جان کے روزے پر پہنچو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، 6 سال کی اور 8 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے اکیلا۔ ہائے رے وقت کے حالات! اور یہ کیسی مجبوری تھی کہ بچوں کو اکیلا جانا پڑ رہا تھا۔ کچھ بازو میں نہیں، کئی میل کا سفر دور کر کر مدینہ منورہ پہنچنا تھا۔ اللہ اکبر! پھر رات کے آخری پہر میں حضرت قاضی سریر کا بیٹا وہ دونوں شہزادوں کو لے کر گیا، پھر انگلی کے اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھو، یہ راستہ مدینہ کی طرف جاتا ہے۔
اب دونوں شہزادے چلتے رہے، ان کے پیر تک سوج گئے، پیروں میں کانٹے پڑتے رہے، تو بیٹھ جاتے، کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور تھک ہار کر بیٹھ جاتے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب نانا جان کے مزار تک بھی جانا ہوتا تھا تو باپ کی انگلی تھام کر جاتے تھے، اور آج یہ وقت ایسا آیا ہے ان پر کہ کوفے سے مدینہ کا سفر اکیلا طے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچئے تو صحیح، آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اللہ اللہ! ایسے میں دونوں شہزادے چل رہے ہیں، چلتے چلتے صبح جب قریب ہونے والی ہوتی ہے تو ابن زیاد کے جو سپاہی تھے وہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو شہزادوں کا سامنا ہو گیا۔ ظالموں نے بچوں سے پوچھا، کون ہو تم؟ بچوں نے کہا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے ہیں۔ اور جیسے ہی انہیں پتہ چلا تو دونوں شہزادوں کی زلفیں کھینچی، اللہ اکبر، اور کہا، ہم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں اور تم مرنے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تم ہمارے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور انہیں لا کر وہاں جمع کرا دیا اور ابن زیاد سے کہا کہ ہم نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو پکڑا ہے، ہمیں انعام دیا جائے، پھر بتاؤ ان کا کیا کیا جائے گا، ان کا کیا حال کیا جائے۔ ابن زیاد نے کہا، میں یزید کو خط لکھتا ہوں اور اس کے حکم پر کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو کہوں گا، تب تک کے لیے ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اور جو جیل کا داروغہ تھا اس کا نام مشکور بتایا جاتا ہے۔ اس نے ان شہزادوں کے آرام کا انتظام کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا اور سوچا کہ انجام جو بھی ہو میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیرات حاصل کروں گا اور ان کی شفاعت حاصل کروں گا۔ اس نے یہ کیا کہ رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اپنی انگوٹھی اور دے دی ان کو، اور کہا، یہ قادسیہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، جب تم قادسیہ پہنچ جاؤ تو میرا سگا بھائی ہے، تم اس کو یہ انگوٹھی دکھانا اور وہ تمہیں مدینہ منورہ تک پہنچا دے گا حفاظت کے ساتھ۔ دونوں شہزادے کل کے سفر سے ان کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، بہت ہی تھک ہار کر چور ہو گئے تھے اور بے چین ہو گئے تھے، اور اب جب سفر شروع کرنا تھا تو انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی سپاہی پھر انہیں پکڑ نہ لے، تو کہیں سہم کر بیٹھ جاتے، کبھی چلتے چلتے، کبھی رکتے، کبھی ڈرتے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹ کر دونوں روتے۔ آخر چھوٹے چھوٹے بچوں کی عمر ہی کیا تھی، ان کے حوصلے ہی کیا ہوتے ہیں۔ آپ سوچو ان کی مسافرت کا کیا حال ہوا ہوگا۔ دونوں شہزادے چلتے رہے، اور جب رات کا اندھیرا ہٹا اور صبح کا ستارہ نمودار ہوا تو جہاں سے چلے تھے اسی جگہ ہی اپنے آپ کو پایا، اللہ اکبر۔ تو دونوں شہزادوں نے سوچا، صبح ہو رہی ہے، چہل پہل ہے، کہیں پھر کوئی ہمیں پکڑ کر نہ لے جائے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز ادا کر لی جائے۔ انہوں نے نماز کے لیے وضو کا پانی تلاش کیا تو انہیں نہر مل گئی، انہوں نے اس میں سے وضو کر لیا اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز کی برکت یہ ہوئی، یوں ان کو نصیب ہوئی کہ وہاں پر ایک بڑا سا درخت تھا، وہ پھیلا ہوا تھا، تو دونوں شہزادے اس کے نیچے بیٹھ گئے اور دراصل چھپ گئے۔ سوچا پھر کوئی آئے گا تو ہمیں اٹھا کر نہ لے جائے، تو اس کے نیچے چھپ گئے۔ اتنے میں ایک کنیز آئی جس نے اس پانی میں اپنا گڑا ڈبانا چاہا، تو کیا دیکھا، دو خوبصورت چہرے، پانی میں ان کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو درخت کے پاس دونوں شہزادے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ کنیز نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادوں نے سوچا، کل سچ کہا تھا تو جیل میں ڈال دیے گئے تھے، اور اگر آج بھی سچ کہیں گے تو پکڑے جائیں گے،
اور جھوٹ کہنا تو ہمارے خاندان کی تربیت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ وہ یہی سوچ رہے تھے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے، اور شہزادے خاموش تھے۔ تو خاموش شہزادوں کو کنیز نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا، تو اس نے کہا، بچوں، چھپانے کی کوشش نہ کرو، تمہارے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ تم کسی معمولی گھرانے سے نہیں ہو، تم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہو، اور میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے اپنا سمجھو، میری مالکہ بھی تمہاری کنیز ہے۔ اور اب جب وہ بچوں کو لے کر مالکن کے پاس گئی تو اس نے کہا، جا، میں تجھے آزاد کرتی ہوں کہ تو نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو میرے گھر تک پہنچایا۔ میرے تو بھاگ ہی جگ گئے، آل نبی کے قدم میرے گھر پڑے۔ پھر ان بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، سر میں کنگھی کی اور زلفیں سنواری، اور پھر کہا، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور اس کے بعد بہت ساری تسلیاں دی، کھلایا پلایا، اور پھر بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں جا کر سو گئی۔ اللہ اکبر! رات آنے لگی، پھر خدمت کی گئی۔ بہت دیر جب گزر گئی تو اس کا شوہر جو حارث تھا تھکا ماندہ گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا، حارث آج اتنا وقت کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا، مسلم کے بچے بھاگ گئے ہیں، جیل سے فرار ہو گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو انہیں ڈھونڈ کر لائے گا اس کو منہ مانگا انعام دوں گا، تو میں انہیں ڈھونڈنے نکل پڑا، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں تھک کر چور چور ہو گیا ہوں۔ بیوی نے جب سنا تو اسے بہت سمجھایا کہ آل رسول کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، آل رسول سے محبت کرنا چاہیے۔ تو ذرا سوچے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور کہا، اٹھ کر جا اور جا کر سو جا، میرا دماغ نہ خراب کر۔ اور وہ خود تھک ہار کر سو گیا کہ دونوں شہزادے زور زور سے رونے لگے۔ حارث بیدار ہو گیا اور کہا، یہ بچے کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، شاید پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ اس ظالم نے کہا، یہ پڑوس کے بچے نہیں، ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے، جبکہ ہمارے گھر میں اس عمر کے بچے موجود ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اس کی بیوی نے کہا، شاید تیرا کان بج رہا ہے، تو سو جا۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو دیکھوں گا کہاں ہے، اور جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب سنیے کہ کمرے کا حال کیا تھا۔ دونوں شہزادوں نے رات کے آخری پہر ایک خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا علی مشکل کشا، امام مسلم کھڑے ہیں اور حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ مسلم، تم اکیلے آ گئے، دونوں شہزادوں کو نہیں لایا؟ دونوں شہزادے کہاں ہیں؟ انہیں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ کس کے بھروسے چھوڑ آئے ہو؟ تو امام مسلم کہنے لگے کہ نانا جان، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی ہمارے پاس ابھی آ جائیں گے۔ دونوں بچے بیدار ہوئے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے لپٹ کر کہا کہ نانا جان کو خواب میں دیکھا گیا ہے، اس کا مطلب زندگی کم رہ گئی ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور دونوں گلے لگ کر رو رہے تھے۔ اور اتنے میں حارث نے دروازہ توڑا اور کہا، کون ہو تم؟ پھر دوبارہ پوچھا تو بچے سمجھے تھے کہ یہ تو ہمارے خدمتگار کا گھر ہے، یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہاں کوئی ڈر کی بات ہی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، ہم حضرت امام مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ تو حارث نے ایک زوردار تماچا لگایا اور کہا، میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں اور تم میرے گھر میں ہی پناہ لے رہے ہو؟ اللہ اکبر! جیسے ہی حارث نے بچوں کو تماچے چہرے پہ مارنا شروع کیا تو اس کی بیوی پیچھے سے آئی اور کہا، اے ظالم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارت دی ہے۔ امام عبداللہ احد شہرانی کے حوالے سے، جس کو امام یوسف ددانی نے لکھا ہے کہ ایک سید زادے کو کاشف وہرین نے مارا تو اس رات حضور
علیہ السلام اس کے خواب میں آئے اور کہا میں تم سے ناراض ہوں کہ تو کاشف وہرا نے کہا آپ کیوں ناراض ہیں؟ میری جان آپ پر قربان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو آپ کو نہیں مارا۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تو نے مجھے کیوں مارا جبکہ میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس ہاتھ پر سجن تھی اور وہ ہاتھ پورا جیسا کسی نے کچھ مارا ہو ایسے نشان تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا تو نے میرے بیٹے سید کو مارا اور تیرے تماچے اس پر بعد میں پڑے، پہلے اس کا اثر میرے ہاتھوں پر پڑا، دیکھ لے یہ۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت پر ظلم کرنے کا نتیجہ کہ تم تو کسی اور کو مارتے ہو اور ضرب کہیں اور پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حارث نے بچوں کو تماچے پہ تماچے مارتے گیا اور پیچھے سے اس کی بیوی نے پکڑا اور کہا یہ ظلم نہ کر، پر وہ نہیں سنا، وہ مارتا رہا اور جب مار مار کر تھک گیا تو دونوں شہزادوں کی زلفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دی۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں زلفیں مسلمان کثرت سے رکھتے تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حارث بخت نے دونوں بچوں کی زلفیں مبارک بہت کس کر باندھ دیا اور کہا رو لو جتنا رونا ہے، اب رو لو، آپ رو لو تم لوگ۔ اللہ اکبر۔ جب صبح کا سورج نکلے گا تب تمہارا انجام پتہ چلے گا۔ سوچو مسلمانوں، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ کمزور ترین اس کے بال ہوتے ہیں اور اگر ان کو کھینچا جائے تو کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ سوچو یہ تو بچے ہیں، ان کو تو کتنا درد محسوس ہوا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ دونوں شہزادے روتے رہے اور جب صبح نمودار ہوئی تو اس ظالم نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور کھچر کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا اور ان کو باندھ دیا اور لے جانے لگا۔ شریف بیوی نے خوب منت کی تو اس نے ایسا مارا اس کو کہ اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر گئی۔ بیٹا بیچ میں آیا تو بیٹے کو بھی مارا اور کھچر پر سوار کر کے دونوں شہزادوں کو لے کر چلا۔ مسلمانوں، دین اس طرح ہی نہیں پھیلا ہے، دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ نمازیں اور قرآن ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچے ہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے کاش ہم محسوس کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دونوں شہزادے اپنے قریب آنے لگے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے آستین سے آنسو پوچھے اور کہا بھائی میرے، ہم بہت جلدی شہید ہو جائیں گے کیونکہ بابا جان اور نانا جان نے کہا ہے کہ ہم بہت جلدی ان سے ملنے والے ہیں۔ ایسے میں دونوں شہزادوں کی مشقی اس نے کھولی اور کھولنے کے بعد کہنے لگا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کرو تاکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو روتے ہوئے نہ دیکھ سکوں، اور چھوٹا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے شہید کرو تاکہ میں اپنے بڑے بھائی کو روتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں شہزادے منت کر رہے تھے، تبھی اس کی بیوی کو ہوش آیا۔ اس نے منت کی تو اس ظالم نے اپنا زوردار وار کیا۔ پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو ہی قتل کر دیا، اس کے بعد دونوں شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ حارث کا بیٹا آیا بیچ میں تو بیٹے کو بھی مارا۔ کنیز جو آزاد کر دی گئی تھی اس کو پتہ چلا، وہ آئی تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ دونوں شہزادے منت کرنے لگے۔ پہلے میں اس نے
کیا کیا، ایک تلوار دونوں شہزادوں کی گردن پر نشانہ لگایا اور ایک ہی وار میں دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں ننھے سے معصوم بچے ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ ایک ہلکی سی چیخ جو اٹھی فضا میں، بس وہ ان کی آخری چیخ تھی، اور فرات کے کنارے دونوں معصوم شہزادوں کا جسم تڑپنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں سروں کو لیا اور ٹوکرے میں رکھا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد مجھے انعام دے گا، منہ مانگی رقم دے گا اور کہے گا دیکھو کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے کیا لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ امام مسلم کے دونوں بچوں کا سر لایا ہوں۔ اس نے کہا ارے میں نے مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لانے کو کہا تھا، میں نے کاٹ کے لانے کو نہیں کہا تھا۔ میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں کہ بچے میری جیل میں بند ہیں، اور اگر اب وہ ان بچوں کو زندہ طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تجھے کس نے کہا تھا قتل کرنے کو؟ ابن زیاد گررایا، بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا اس بدبخت کو دیکھو، میرے لیے مصیبت بن کر آیا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ اور فرات کے پاس جا کر قتل کر دو۔ اہل بیت سے دشمنی کا انجام نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔ اللہ اکبر۔ حارث کو بھی قتل کر دیا گیا اور دونوں شہزادوں کو وہیں فرات کے پاس دفنا دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔